السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں عامر صدیق۔ ایک بچہ ایک اسٹور پہ جاتا ہے، وہاں سے ایک کال کرتا ہے ایک نمبر پہ، تو آگے ایک لیڈیز کال پک کرتی ہے، تو وہ بولتا ہے میڈم میں آپ کے گھر میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے گھر میں آپ کے پودوں کی دیکھ بھال کروں گا، آپ کے گھر میں گھاس کاٹوں گا، مجھے آپ کام پہ رکھ لیں۔ وہ میڈم بولتی ہے نہیں، میرے پاس آلریڈی ایک بچہ کام کر رہا ہے تو میں آپ کو نہیں رکھ سکتی۔ وہ بولتا ہے میڈم میں آپ کی گاڑی بھی واش کروں گا، آپ کے گھر کا گیراج بھی دھوؤں گا، تو آپ مجھے رکھ لیں، مہربانی کریں۔ وہ پھر بولتی ہے نہیں، میں آپ کو نہیں رکھ سکتی، آلریڈی میرے گھر میں جو بچہ کام کر رہا ہے میں اس کے کام سے مطمئن ہوں، میں آپ کو نہیں رکھ سکتی۔ پھر وہ بولتا ہے میڈم جتنی وہ سیلری لے رہا ہے میں اس کی آدھی سیلری آپ سے لوں گا، آپ مجھے آدھی سیلری میں رکھ لیں۔ میڈم پھر انکار کرتی ہے۔ پھر وہ بولتا ہے میڈم میں ویکلی آف بھی نہیں کروں گا، پورا مہینہ کام کروں گا، میں بہت مجبور ہوں، آپ مجھے کام پہ رکھ لیں۔ بالآخر وہ میڈم پھر انکار ہی کر دیتی ہے، بولتی ہے نہیں، میں آپ کو نہیں رکھ سکتی، میرے گھر میں جو بچہ کام کر رہا ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، اس لیے میں آپ کو نہیں رکھ سکتی۔ پھر وہ ریسیور رکھتا ہے، تو وہ جو اسٹور والا شخص ہوتا ہے وہ اس کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ وہ جب ریسیور رکھتا ہے تو وہ اس کے پاس آتا ہے، بولتا ہے بیٹا میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہیں، تو مجھے آپ کی بات کرنے کا انداز اور آپ کا جو آپ ہار نہ ماننے کا جو آپ کا جذبہ تھا وہ مجھے بہت اچھا لگا ہے، تو میں نے آپ کے لیے ایک جاب رکھی ہوئی ہے، آپ میرے پاس کام کر سکتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں انکل آپ کی بڑی مہربانی، جزاک اللہ، لیکن میں آپ کے پاس کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں آلریڈی کام کر رہا ہوں۔ تو وہ شخص بڑا حیرت میں آتا ہے کہ یہ بندہ کام بھی کر رہا ہے، یہ بچہ، اس کے باوجود پھر یہ اتنی ریکویسٹ کر رہا تھا جاب کے لیے۔ وہ بولتا ہے انکل آپ کی محبت کا شکریہ، میں جس عورت سے بات کر رہا تھا وہ میری مالکن ہے، اور میں صرف یہ چیک کرنے کے لیے کال کر رہا تھا کہ اپنی ویلیو اور اپنے کام کی ویلیو چیک کرنے کے لیے میں نے اس کو کال کی ہے۔ تو جب اس نے آدھی سیلری میں بھی مجھے انکار کیا اور مہینے کے 30 دن کام کرنے کا میں نے بولا پھر بھی انکار کیا، اور ایکسٹرا کام کرنے کی میں نے آفر کی پھر بھی انکار کیا، تو میرا دل مطمئن ہو چکا ہے کہ میں الحمدللہ بہت اچھا کام کرتا ہوں۔ تو ہم لوگوں کو اپنی ویلیو کا چیک اپ کرنا چاہیے اور بار بار کرنا چاہیے، آیا کہ ہماری ویلیو کیا ہے۔ اگر ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو ہمیں مختلف کمپنیز میں انٹرویوز بھی دینے چاہیے اور اپنی سی وی جگہ جگہ فارورڈ کرنی چاہیے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری ویلیو کیا ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو، ہر انسان اپنے آپ کا لیول ہائی سمجھتا ہے کہ میں ہائی لیول پہ ہوں، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے لیکن وہ سمجھتا ہے۔ تو اس خوش فہمی سے نکلنے کے لیے اپنی سی وی ڈراپ کرنی چاہیے، اگر انٹرویوز کی کال آتی ہے تو جا کے انٹرویوز دینے چاہیے، اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ میرا کرنٹ لیول کیا چل رہا ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے یہ کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی اپنی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں بہت ایکسٹرا ٹائم دے رہا ہوں، اور اگر میں نے کمپنی کو چھوڑ دیا تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اور یہ کمپنی چلے گی نہیں۔ تو حالانکہ انسان مر بھی تو جاتا ہے، پھر بھی کمپنیاں بھی چلتی ہیں، گھر بھی چلتے ہیں، یہ دنیا کا نظام ہے، دنیا بھی چلتی ہے، کسی کی ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ وقتی پریشانی ہوتی ہے انسان کو، 2 دن 4 دن مہینہ 10 دن، وہ پریشانی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد سب کچھ روٹین کے مطابق ہو جاتا ہے، نارمل۔ اور یہ اپنی ویلیو چیک کرنے سے سب سے پہلے تو ہم اس خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں گے۔ اس خوابوں کی دنیا سے جب ہم باہر نکلیں گے تو پھر ہمیں جو ہے نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل ہماری لائف اس ٹائم کہاں چل رہی ہے۔
اور اس کے بعد اس سے یہ ہمیں بہت بینیفٹ ملے گا کہ ہم کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں گے، اور اس پہ کوئی پرابلم بھی چل رہی ہوگی تو اس پہ ہم صبر اور تحمل سے پیش آئیں گے، ہم کوئی بھی جذباتی فیصلہ نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ جذبات میں آ کے فیصلہ کر دیتے ہیں، تو اس میں پھر دو آپشن ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ ایک تو وہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ ریٹرن جائیں ان کے پاس اور معافی تلافی کر کے آپ جو ہے نا دوبارہ ریجوائن کریں، اور جب ریجوائن کریں گے پھر بھی ہمارے لیے پریشانیاں ہوں گی، پھر وہاں لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا اور بہت سارے لوگ ہمیں باتیں سنائیں گے، پھر اس کے لیے انسان کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ جو آپ نے فیصلہ کیا اس پہ ڈٹ جانا۔ پھر اس فیصلے پہ جب آپ ڈٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ کو جاب نہیں ملے گی، میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کو جاب ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ پاک آپ کو بغیر جاب کے نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ محنت اور مشقت کرتے ہیں اور اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں، اللہ پاک آپ کو پھل ضرور دیتا ہے، لیکن اس میں جو ہے نا آپ کو وقتی پریشانی آ سکتی ہیں، آپ کی فیملی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا پھر جب ہم اپنی ویلیو، اپنے کام کی ویلیو اپنی میں تو یہ بولوں گا کہ جب ہم اپنی اوقات چیک کریں گے کہ آیا کہ ہم کس لیول پہ ہیں اس ٹائم پہ، تو پھر ہم بہت سارے غلط فیصلے کرنے سے محفوظ رہیں گے۔ تو آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جن بھائیوں نے ابھی تک نہیں کیا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔